بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة صدق الله مولانا العليم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين حمد و صلاة بعد معزز و محتشم حاضرین و سامعین، اللہ جل جلالہ کے فضل و کرم سے حضور نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ لطف و عنایت سے جمعۃ المبارک کی متبرک ساعتوں میں مجھے اور آپ کو مسجد شریف کی حاضری نصیب ہو رہی ہے۔ دعا فرمائیے خالق کائنات ہم سب کی اس حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، موجودہ حالات میں مسلمان غیر مسلموں کے ساتھ، اسلام دشمنوں کے ساتھ ضرورت آزما ہے۔ عالم کفر اسلام کو توڑنے کے لیے، مسلمانوں کو پست کرنے کے لیے پوری طرح کوشاں ہے، اور الحمدللہ اہل اسلام کے جذبات، اہل ایمان کی ایمانی حرارت وہ بھی کم نہیں ہے۔ اس صورتحال میں مسلمانوں کو قرآن و سنت کی نصوص میں غور کرنا چاہیے، اور اس امر کو معلوم کرنا چاہیے کہ ایسے حالات میں قرآن ہمیں کیا حکم دیتا ہے، حضور نبی پاک علیہ السلام کی سنت ہمیں کیا حکم دیتی ہے، اور اس کے مطابق پھر عملی طور پر اپنی کوششوں کو جاری کرنا چاہیے۔ کیوں؟ بڑی توجہ طلب کی بات ہے کہ کافروں کے فوجی بھی لڑتے ہیں، مسلمانوں کے فوجی بھی لڑتے ہیں، لیکن کافروں کی فوج کی جو کمٹمنٹ ہے وہ انسانوں کے ساتھ ہے۔ وہ ان کو پیسہ دے، وہ ان کو کسی اور قسم کا لالچ دے، یا وہ یہ کہیں کہ یہ زمین کا جو حصہ، یہ ٹکڑا جو ہمارے پاس ہے، ہم اس کی محبت میں قربانی دیں، لڑیں، بہر صورت ان کی کمٹمنٹ انسانوں کے ساتھ ہے، بندوں کے ساتھ ہے، مخلوق کے ساتھ ہے، لوگوں کے ساتھ ہے۔ لیکن ایک مسلمان جب لڑتا ہے، ایک مسلمان سپاہی جب میدان میں اترتا ہے،
تو اس کا جو معاہدہ ہے، اس کا جو ایگریمنٹ ہے، وہ انسانوں کے ساتھ نہیں، وہ مخلوق کے ساتھ نہیں، وہ بندوں کے ساتھ نہیں، وہ اللہ کے ساتھ ہے اور اللہ کے پیارے رسول کے ساتھ۔ بنیادی فرق یہ ہے ایک مسلمان کے جنگ کرنے میں اور ایک کافر کے لڑنے میں، کہ کافر دنیا اور دنیا داری کے لیے لڑتا ہے، کافر دنیا کے مفادات کے لیے لڑتا ہے، کافر دنیا کی عارضی مراعات اور عارضی فتوحات کے لیے لڑتا ہے، جبکہ ایک بندہ مومن اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اور اپنے رب کی دائمی رضا حاصل کرنے کے لیے میدان میں ہوتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، دنیاوی طور پر رزلٹس مختلف ہوتے ہیں۔ باہر جنگ لگی جی، کون غالب آیا، کون مغلوب ہوا، کن کے زیادہ بندے مرے، کن کے تھوڑے بندے مرے، یہ دنیاوی طور پر نتائج نکالے جاتے ہیں، اور پھر اس کے اندر بہت سارا جھوٹ اور غلط بیانی بھی شامل کی جاتی ہے، جیسا کہ موجودہ حالات میں کی جا رہی ہے۔ لیکن ایک مسلمان کے لیے یہ چیزیں کوئی ویلیو نہیں رکھتی، کتنے بندے مرے ہیں، کتنے نہیں مرے ہیں، ہمارے کتنے گئے، ان کے کتنے گئے، بھائی ہمارا ان کے ساتھ کیا موازنہ؟ مسلمان کا کافر کے ساتھ کوئی موازنہ نہیں ہے، اس لیے کہ کافر مرے گا تو واصل و جہنم ہوگا، اور مومن مرے گا تو رب کی جنت میں پہنچے گا۔ ہمارا ان کے ساتھ کیا معاملہ ہے، ہمارا ان کے ساتھ کیا تقابل ہے، یہ بات ذہن نشین فرمائے۔ مسلمان کے لیے، مومن کے لیے، راہ خدا میں لڑنے والے کے لیے ہار کا کانسیپٹ ہی نہیں، شکست کا تصور ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دو صورتیں ہیں، یا تو یہ فتح کر لیں گے، غلبہ پا لیں گے، غالب آ جائیں گے، اگر ایسا کر لیں تو غازی کہلائے، اللہ کریم کی بارگاہ سے اجر و ثواب کے مستحق ٹھہرے۔ اور اگر ظاہری طور پر کافروں نے ان کو پسپا کر دیا، کافروں نے ان کو شہید کر دیا، کافروں نے ان پر ظاہری غلبہ پا لیا، تو اللہ کریم کی بارگاہ میں ان کے لیے ہمیشہ کی دائمی جنت ہے، جس سے بڑی کامیابی کوئی نہیں۔ مجھے بتائیں، کیا ہم اسے ناکام کہہ سکتے ہیں جو رب کی جنت کا وارث بن گیا، جسے ہمیشہ کی زندگی مل گئی، جس کے لیے ہمیشہ اللہ کے دیدار کی لذتیں اور اللہ کے جلووں کے دیدار کی لذتیں لکھ دی گئی؟ کون عقل مند ہے جو اسے کہے گا کہ یہ ہار گیا، یہ شکست کھا گیا؟ اس لیے مومن جو رب کی رضا کے لیے لڑتا ہے، اس کے ہاں ہار جیت کا کوئی تصور نہیں ہے، اس کے سامنے ایک چیز ہے کہ میں نے اپنے رب کی رضا حاصل کرنی ہے، میں نے مصطفیٰ کریم کی دعائیں حاصل کرنی ہے۔ یہ ہمارا بنیادی تصور ہونا چاہیے، یہ ہمارا بنیادی کانسیپٹ ہونا چاہیے۔ اور یہاں پر یہ بات بھی میں عرض کروں گا، اللہ کے لیے ہمیں من حیث القوم سنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے۔ ان حالات میں بھی ہمارے لوگوں میں، افراد میں ایک ایسی تعداد موجود ہے جن کے لیے یہ سب کچھ کھیل ہے، تماشا ہے، مذاق ہے، لطیفوں اور انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ ہے۔ لیکن اگر آپ کی یہ کیفیات، ہنسی مذاق کی کیفیات ان ماؤں تک پہنچے جنہوں نے جگر کے ٹکڑے قربان کر دیے، پھر وہ آپ کو بتائیں کہ یہ ہنسی تماشا اور کھیل نہیں ہے، بلکہ راہ خدا کے اندر شہید ہونے والے ایک مسلمان کا دکھ وہ پوری دنیا کے امت کے مسلمانوں کو محسوس کرنا چاہیے۔ حضرات گرامی قدر، ایک جنرل قانون ہے جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ذکر کر دیا، فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔
فرمایا کہ بے شک اللہ رب العزت نے اہل ایمان سے ان کی جانیں اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے۔ اب یہ کوئی جنگ ہو، کوئی جہاد ہو، کوئی محاذ ہو، کوئی وقت ہو، کوئی زمانہ ہو، قرآن کی یہ تعلیم مسلمانوں کے سامنے ہونی چاہیے۔ پھر وہ غزوات کائنات میں سب سے عظیم غزوات ہیں جن میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس شریک ہوئے۔ 27 غزوات ایسے ہیں جن میں سرکار دو عالم نے خود شرکت فرمائی۔ وہ سب سے اعلیٰ جہادی کہہ لے کے مہمات ہیں۔ اور اس کے بعد حضور کے زمانے مبارکہ میں وہ سرایا جن کے اندر صحابہ کرام کو آقا کریم علیہ السلام نے جہاد فی سبیل اللہ کے لیے بھیجا، ان کا مقام ہے، کیونکہ وہ جنگیں حضور کے دور میں لڑی گئی اور صحابہ کرام کی طرف سے لڑی گئی، لہذا ان کا جو اخلاص ہے، ان کی جو للہیت ہے، ان کا جو جذبہ ہے، وہ پوری امت کے لیے قابل قدر بھی ہے اور قابل تقلید بھی ہے۔ اس کے بعد کچھ جنگیں ایسی ہیں کہ جن کی بشارت آقا کریم علیہ السلام نے اپنی احادیث طیبہ کے اندر عطا فرمائی۔ وہ جنگیں بھی ایک خاص اور منفرد مقام رکھتی ہیں اور ان کی ایک خاص فضیلت ہے۔ اب بڑی توجہ سے یہ بات سمجھیے گا، میں حدیث پیش کرنے لگا ہوں، حدیث پاک سے پہلے اس بات کو سمجھ لیں۔ ایک انسان کو بالفرض اللہ 1000 برس عمر دے، مثال دے رہا ہوں، 10,000 برس بھی ہو جائے، 100,000 برس بھی ہو جائے، جتنا ہم کر لیں، اور وہ ساری زندگی عبادت میں مصروف رہے، ایک لمحہ بھی اللہ کی نافرمانی نہ کرے، لیکن اسے ظاہری زندگی میں آقا کریم علیہ السلام کا دیدار نصیب نہ ہوا، ایک طرف یہ بندہ رکھ لے اور دوسری طرف وہ بندہ رکھے جس نے ایمان کی حالت میں ایک لمحہ آقا کریم علیہ السلام کا چہرہ انور دیکھا، زیارت کی، اور پھر فوری فوت ہو گیا یا شہید ہو گیا، اسے کوئی عبادت نہ مل سکی، اسے کوئی روزہ نہ مل سکا، اسے کوئی حج نہ مل سکا۔ ایک طرف یہ بندہ رکھ لے تو 1000 سال عبادت کرنے والا بندہ اس شخص کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا جسے ایک لمحہ ایمان کی حالت میں حضور کا دیدار نصیب ہوا۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی سعادت ہے، لیکن اس کے باوجود حضرت سیدنا ابو ہریرہ، کون ہے؟ صحابی رسول، آقا کریم کی زیارت کی، سرکار کی صحبت پائی، سرکار سے حدیثیں سنی، آقا کریم علیہ السلام کی خدمت میں رہے، اس کے باوجود حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوۃ الہند۔ حضرت ابو ہریرہ فرما رہے ہیں، اور یہاں ان لوگوں کو سوچنا چاہیے جو کہتے ہیں کہ جو آنے والے معاملات ہیں سرکار کو ان کی خبر ہے یا نہیں ہے۔ دیکھیں، انڈیا پاکستان کے معاملات آج جنگ کی کیفیت کے اندر آئے ہیں، یا جب سے پاکستان بنا ہے اس وقت سے یہاں جنگ کی کیفیات ہم دیکھتے رہے، یا پاکستان بنتے وقت ہمارے اسلاف نے، ہمارے آباء و اجداد نے یہ لڑائیاں اور یہ کیفیات دیکھی، لیکن آقا کریم علیہ السلام نے کئی صدیاں پہلے اپنے صحابہ سے وعدہ فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوۃ الہند، فرمایا سرکار دو عالم نے ہمارے ساتھ غزوہ ہند کا وعدہ فرمایا، غزوہ ہند ہوگا، تمہیں لڑنا پڑے گا، تمہیں مال و جان کی قربانی دینا پڑے گی، فَإِنْ أَدْرَكْتُهَا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا اگر میں غزوہ ہند کو پا لوں، یعنی میری زندگی میں غزوہ ہند ہو جائے
اور مجھے غزوہ ہند میں شرکت کا موقع مل جائے. لیکن حضرت ابو ہریرہ کی زندگی میں یہ غزوہ ہوا؟ بولیے نہیں ہوا. حضرت ابو ہریرہ کو یہ غزوہ ہند زندگی میں نہیں آیا، انہوں نے نہیں دیکھا. اب جو انہوں نے کہا نا کہ اگر مل جائے تو میں کیا کروں گا، وہ ہم نے کرنا. چونکہ ان کی زندگی میں، ظاہری زندگی میں وہ وقت نہیں آیا، اور ہماری زندگی میں، ہمارے ٹائم میں وہ وقت آن پہنچا ہے. اب جو حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ اگر مجھے غزوہ ہند مل جائے تو میں یہ کروں، وہ اب ہم نے کرنا، وہ ہماری ذمہ داری. وہ جذبات ہم نے اپنے دلوں میں زندہ کرنے ہیں. فرمایا میں کیا کروں گا؟ انفق فیہا نفسی و مالی. فرمایا اگر مجھے غزوہ ہند مل جائے تو میں اس میں اپنی جان بھی خرچ کروں گا، اپنا مال بھی خرچ کروں گا. حضرت ابو ہریرہ تو سن 59 ہجری میں وصال فرما گئے، انہیں غزوہ ہند نصیب نہیں ہوا، لیکن وہ وقت ہمارے پاس آن پہنچا ہے. صحابی رسول نے اس وقت یہ جملے کہہ کے ہمیں بتلا دیا کہ جب تمہیں وہ وقت دیکھنا نصیب ہو تو پھر غور کرنا کہ میں نے کیا تمنا کی، اور وہ تمنا اپنے دل میں اجاگر کرنا. فرمایا اگر مجھے وہ وقت مل گیا تو میں اپنی جان کی قربانی بھی دوں گا، اپنے مال کی قربانی بھی دوں گا. اب یہ ہم نے کہنا ہے، اب یہ ہم نے عہد کرنا ہے، اب یہ ہمارا جذبہ ہونا چاہیے. فرمایا فَإِن أُقْتَلَ كُنْتُ مِنْ أَفْضَلِ الشُّهَدَاءِ. سبحان اللہ. میں نے کہا نا کہ مومن کے لیے شکست نہیں ہے، مومن کے لیے ہار نہیں ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے اگر میں غزوہ ہند میں قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا، تو فرمایا کہ میں جو افضل ترین شہداء ہیں ان کی صف کا بندہ بن جاؤں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ غزوہ ہند کے اندر جو لوگ راہ خدا میں فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے لڑنے والے ہیں. حضرت ابو ہریرہ کے اس فرمان کے مطابق وہ چھوٹے موٹے لوگ نہیں، وہ کائنات کے افضل ترین شہداء کی صف میں شامل ہونے والے لوگ. فرمایا وَإِنْ أَرْجِعُ، فرمایا اگر میں واپس لوٹ آیا، شہادت نہ ہوئی، فَأَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ الْمُحَرَّرُ، تو فرمایا پھر میں ابو ہریرہ محرر، ابو ہریرہ آزاد، ابو ہریرہ غازی، ابو ہریرہ اللہ کی راہ میں سرخرو ہونے والا قرار پاؤں گا. لیکن میرے دل میں یہ تمنا موجود ہے کہ جس غزوے کا حضور نے ہم سے وعدہ فرمایا ہے مجھے زندگی میں وہ دیکھنا نصیب ہو جائے. حضرات اس وقت ہمیں یہ جذبات رکھنے ہیں کہ اگر ہم تک بات پہنچتی ہے تو ہمیں جان کی قربانی سے دریغ نہیں کرنا، مال کی قربانی سے دریغ نہیں کرنا. اور یہ بات یاد رکھیں، آج کل انزائٹی، ڈپریشن کے امراض بہت تیزی سے مسلمانوں میں پھیل رہے ہیں. غیر مسلموں میں تو ہے ہی نہیں، لیکن مسلمانوں کے اندر بھی یہ وبا پھیل رہی ہے. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس اپنی عارضی زندگی کو حقیقی اور دائمی زندگی سمجھ لیا. ہم ہر وقت ڈر میں رہتے ہیں، خوف میں رہتے ہیں کہیں یہ زندگی ختم نہ ہو جائے، کہیں میری زندگی کو نقصان نہ ہو جائے، کہیں میری زندگی پر کڑا اور مشکل وقت نہ آ جائے. حالانکہ رب نے قرآن میں سمجھایا، رسول پاک نے اپنے فرامین میں سمجھایا. مسلمانوں تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ یہ حقیقی زندگی نہیں، یہ دائمی زندگی نہیں، یہ عارضی زندگی ہے. رب اور رسول کی رضا کے مطابق گزار کر رب کی بارگاہ میں پہنچو، اللہ تمہیں دائمی اور خوبصورت نہ ختم ہونے والی اور نعمتوں سے بھرپور زندگی عطا فرمائے. تو مسلمان کو اس وہم میں نہیں پڑنا چاہیے پتہ نہیں کیا ہوگا.
پتہ نہیں کیسے حالات ہوں گے، اسے اپنے رب کی رضا کے لیے ہر لمحہ راہ حق میں قربان ہونے کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ اور میں حدیث کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں، جس بندے کے دل میں زندگی بھر شہادت کی خواہش آئے ہی نہ ہو، مطلب پوری زندگی کبھی دل میں یہ آئی نہیں کہ کاش میں رب کی بارگاہ میں شہید ہو جاؤں، حدیث کی روشنی میں وہ بندہ کامل ایمان والا ہی نہیں ہے، وہ کامل مومن نہیں ہے، وہ مخلص مومن نہیں ہے، جس کے دل میں کبھی یہ خواہش نہیں آئی کہ میں راہ خدا میں شہید کیا جاؤں، میں راہ خدا میں مارا جاؤں۔ یہ خواہش آنا ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا لازمہ ہے، ایمان کی شرط ہے کہ یا اللہ اگر میں تیرے دین کے لیے کام آ جاؤں تو میرے لیے اس سے بڑی سعادت کوئی نہیں، میرے لیے اس سے بڑی خوشبختی کوئی نہیں ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت میں غزوہ ہند کا ذکر آیا۔ دوسری حدیث جو حضرت ثوبان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مولا کا معنی خادم، مولا کا معنی غلام، مولا کا معنی قریبی خدمت گزار تھے، آپ سے ہے، فرمایا علی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی، قال اصابتان، یہ حدیث یاد رکھیں، سرکار نے فرمایا دو جماعتیں، کتنی؟ بدر والے جنتی، احد والے جنتی، تبوک والے جنتی، حنین والے جنتی، خندق والے جنتی، لیکن یہ سلسلہ جنت میں جانے کا صرف سرکار کے زمانے تک محدود نہیں، کملی والے محبوب کی قیامت تک آنے والی امت کے لیے جنت کی بشارتیں اور جنت کی خوشخبریاں موجود ہیں۔ سرکار نے فرمایا اصابتان، دو جماعتیں، دو گروہ، دو جہادی تنظیمیں ایسی ہیں من امتی، جن کا تعلق میری امت سے ہوگا، احرزہم اللہ من النار، اللہ کریم کی طرف سے ان کے لیے جہنم کے عذاب سے آزادی کی بشارت ہے۔ ہمارے لیے یہ سبحان اللہ کہنے کا مقام ہے کہ جہاں سرکار فرمائے یہ عمل کرو گے تو جنت کی بشارت ہے، یہ عمل کرو گے تو اللہ کی رضا کی بشارت ہے، یہ عمل کرو گے تو اللہ کی بارگاہ میں سرخروئی کی بشارت ہے، یہ عمل کرو گے تو رب کے دیدار کی بشارت ہے۔ یہ ہے ہمارے لیے سبحان اللہ کہنے کا مقام۔ پھر سرکار نے وضاحت فرمائی، فرمایا اصابت تغزو الہند، فرمایا ایک جماعت وہ ہوگی جو غزوہ ہند میں شامل ہوگی۔ اچھا یہاں ایک لطیف بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ غزوہ ہند سے مراد کوئی ایک مخصوص لڑائی ہے، شاید وہ 47 میں ہوئی، شاید وہ 65 میں ہوئی، شاید وہ اب 2025 میں ہو، شاید وہ 2050 میں ہو، لیکن حدیث کے لفظوں پر غور کیجئے، سرکار نے فرمایا تغزو الہند، مطلب یہ ہے کہ ہند کے علاقے میں رہنے والے کافروں کے ساتھ لڑنے والے لوگوں کے لیے بشارت ہے، ان میں سے آدھے سال 1947 میں لڑ گئے وہ بھی اس بشارت میں، جو 65 میں لڑے وہ بھی اس بشارت میں ہے، جو آج لڑ رہے ہیں وہ بھی اس بشارت میں ہے، اور قیامت تک اللہ کی رضا کے لیے رہنے والے کافروں سے لڑنے والے سرکار کی بارگاہ سے بشارت ان کے حق میں شامل ہوتی رہے گی۔ تو سرکار فرمایا تب دو جماعت ہند میں لڑے جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے۔ تو یہ پڑھتے ہیں یہ آگ کوئی معنی نہیں رکھتی، اگر اس آگ کے بعد اللہ جہنم کی آگ سے محفوظ کر لے تو یہ نقصان کا سودا نہیں، نفع کا سودا ہے، فائدے کا سودا ہے۔
اور دوسرا آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا وَإِصَابَةٌ تَكُونُ مَعَ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، اور فرمایا دوسری جماعت وہ جو حضرت سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ساتھ نکلے گی۔ فرمایا وہ جماعت بھی ایسی جماعت ہے جو جماعت کامیاب ہے، جو جماعت جہنم سے آزاد ہے، جو جماعت جنت کی مستحق ہے۔ حضرات گرامی قدر، موجودہ صورتحال میں ہماری ذمہ داری ہے ہم قرآن و سنت کے اندر جو جہاد فی سبیل اللہ کے فضائل کی نصوص ملتی ہیں ان کو خود بھی پڑھیں، ان کو سمجھے، انہیں دوسرے لوگوں تک پہنچانے کا کام اور نیکی کا فریضہ سر انجام دے۔ دوسری بات، جھوٹی خبریں ہوں یا سچی بھی ہو، کم حوصلہ نہ ہو، حوصلے پست نہیں ہونے چاہیے۔ اللہ کے راہ میں مجاہد اور جہاد فی سبیل اللہ میں جانے والے لوگوں کا جذبہ یہ ہوتا ہے سارا لشکر کٹ جائے خدا کی راہ میں، ایک بندہ بچ جائے، وہ بھی اس جذبے سے لڑتا ہے کہ اگر میرے نصیب میں شہادت ہے تو بھی کامیابی ہے، اور اگر میں بچ جاتا ہوں تو رب کی بارگاہ میں پھر بھی کامیاب ہوں، پھر بھی کامران ہوں۔ تو کسی خبر کی وجہ سے بالخصوص جھوٹے اور دجالی میڈیا پہ کام دھر کے ہمیں اپنے جذبات اور اپنے جہاد فی سبیل اللہ کے حوالے سے جو ایمانی قوت کی حرارت ہے اس کو پست نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارا یقین اللہ پہ ہونا چاہیے، اللہ کی مدد پہ ہونا چاہیے، اس کی نصرت پہ ہونا چاہیے، اور اس کی طرف سے آنے والی فتح پہ ہونا چاہیے۔ اور اس وقت ہمیں یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم اپنی پاک فوج کے ساتھ ہر قربانی کے لیے، وہ مالی قربانی ہو، وہ جانی قربانی ہو، حاضر ہے۔ اور ہماری پاکستانی فوج صرف 6، 7، 8 لاکھ افراد نہیں ہے، بلکہ ملک کا ایک ایک جوان، ملک کا ایک ایک بزرگ، ملک کا ایک ایک بچہ راہ خدا کے اندر اپنی جان اور مال کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہے کہ وہ ہمارے دیکھیے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ ارشاد فرمائے، دونوں احادیث طیبہ آپ نے پڑھی سنی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے اندر بھی غزوہ کے لفظ موجود ہے، حضرت صوبان کی روایت کے اندر بھی تغزو کے لفظ موجود ہے۔ اس میں ایک لطیف پہلو ارباب سیر نے یہ ذکر فرمایا ہے کہ غزوہ اس جنگ کو کہا جاتا ہے جس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شریک ہوئے۔ تو اس بات پر ہمارا کامل یقین ہونا چاہیے کہ ظاہری آنکھوں سے آقا علیہ السلام کا دیدار نہ بھی کر سکے، لیکن ہند کے مقابلے میں جانے والے سچے اہل ایمان کے ساتھ، سچے اہل اسلام کے ساتھ آج بھی گنبد خضرا کے مکین سیدہ آمنہ کے لال سیدہ زہرا کے بابا کی دعائیں بھی شامل ہیں، توجہ بھی شامل ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روحانی سرپرستی بھی شامل ہے، اس لیے کہ کلمہ طیبہ کے نام پر یا مدینہ طیبہ کی ریاست بنی ہے یا پاکستان کی ریاست وجود میں آئی ہے، اس ریاست کے نگہبان بھی مدینے والے آقا ہیں، اس ریاست کے نگہبان بھی مدینے والے آقا ہیں۔ لہذا ہماری کامل توجہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ فیض اور نگاہ کرم پہ ہونی چاہیے، اور ہمارا اس بات پہ یقین ہے کہ راہ حق میں لڑنے والے مجاہدوں کے ساتھ آج بھی آقا علیہ السلام کی روحانی توجہ موجود ہے۔ ہمارے آقا ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، اور حضور رحمت عالم کی دعائیں صبح و شام اس مملکت کی حفاظت کرنے والے لوگوں کے ساتھ ہیں۔ اللہ پاک ہمارے اس ملک کو صبح قیامت تک سلامت رکھے، اور محاذ پہ لڑنے والے مجاہدین کی اپنے کرم سے مدد فرمائے، اور جہاں جہاں مسلمان بچے، جوان،
اور ایون کے خواتین شہید ہوئی ہے، اللہ رب العزت ان کے درجات کو اپنی بارگاہ میں مزید رفعت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔